هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات. सूरत अल-बक़रा आयत नंबर 259। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। औ कल्लज़ी मर्र अला क़र्यतिन वहिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم औ कल्लज़ी अब शख्स की तरह मर्रा अला क़रियतिन जो एक बस्ती पर गुजरा वही ख़ावियतुन अला उरूशिहा और वो अपनी छतों पर गिरी हुई थी। क़ाल उसने कहा अन्ना युह्यी हादिहिल्लाहु बअद मौतिहा अल्लाह इसको इसके मरने के बाद कैसे ज़िंदा करेगा। फ़अमातहुल्लाहु तो मौत दे दी उसे अल्लाह ताला ने 100 आमिन 100 साल सुम्मा बअसहु फिर उसे ज़िंदा किया। क़ाल कहा कम लबिस्ता तू कितनी देर रहा है। क़ाल उसने कहा लबिस्तु यौमन औ बअज़ यौम दिन का एक हिस्सा या कुछ हिस्सा एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा रहा हूँ। क़ाल कहा बल लबिस्त 100 आमिन बल्कि तू 1 साल तक सोया रहा है। फंदुर इला तामिका तो अपने खाने की तरफ देख व शराबिका और पीने की तरफ लम यतसन्ना जो बदबूदार नहीं हुआ। वंजुर इला हिमारिका और अपने गधे की तरफ देख वलिनजअलका आयतन लिन्नासी और हम तुम्हें बनाएंगे लोगों के लिए निशानी। वंजुर इलल इज़ामी कैफ़ नुनशिज़ुहा सुम्मा नक्सूहा लहमा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वंजुर इलल इज़ामी हड्डियों को देख
ہم انہیں کیسے اٹھا کر جوڑتے ہیں، پھر ان پر گوشت پہناتے ہیں۔ فلما تبین لہ، پھر جب اس کے لیے خوب واضح ہو گیا تو قال، اس نے کہا اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں جانتا ہوں کہ بلا شبہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور جب کہا ابراہیم نے رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، اے میرے رب مجھے دکھا تم مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ قال، اللہ تعالیٰ نے کہا ولم تؤمن، تو یقین نہیں کرتا۔ قال، اس نے کہا بلا، کیوں نہیں، ولکن لیطمئن قلبی، اور لیکن اس لیے کہ میرا دل پوری تسلی کر لے۔ قال، تو اللہ تعالیٰ نے کہا فخذ أربعة من الطير، 4 پرندے پکڑ، فصرهن إليك، انہیں اپنی طرف مانوس کر، ثم جعل على كل جبل، اور پھر ان کے جو ٹکڑے ہیں، پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک حصہ رکھ، ثم ادعهن، پھر انہیں بلا، یأتینک سعیا، وہ تیرے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے۔ وعلم ان اللہ عزیز الحکیم، اور جان لیجئے اللہ بہت ہی زبردست کمال حکمت والا ہے۔ 2 آیات میں اللہ تعالیٰ نے 2 واقعات ذکر کیے۔ پہلا واقعہ یہ ہے کہ ایک آدمی تھا، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس آدمی کا نام کیا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ وہ عزیر علیہ السلام تھے، اور یہی بات زیادہ تر معروف ہے۔ قرآن مجید میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے اس نام کی تعیین نہیں ملتی۔ البتہ بعض تابعین نے ذکر کیا کہ وہ عزیر تھے، اور ظاہر ہے کہ انہوں نے یہ باتیں اسرائیلی روایات سے لی ہوں گی، نہ ہم ان کی تصدیق کر سکتے ہیں اور نہ تکذیب کر سکتے ہیں۔ البتہ یہ یقینی بات ہے کہ وہ کوئی اللہ کا نبی تھا۔ تو وہ ایک بستی سے گزرے، وہی خاویۃ علی عروشہا، بڑی بوسیدہ ہو چکی تھی، چھتیں گر چکی تھیں، تو کہا کہ اللہ ان کو دوبارہ زندہ کیسے کرے گا؟ ظاہر ہے یہاں کچھ لوگ تھے وہ بھی مر گئے، تو اللہ ان کو کیسے دوبارہ زندہ کرے گا؟ تو اللہ رب العالمین نے بات سمجھانے کے لیے اس پیغمبر کو وہی موت دے دی، اور 100 سال تک وہ حالت وفات میں رہے۔ اور جب اللہ رب العالمین نے انہیں زندہ کیا تو جس سواری کے اوپر وہ سوار تھے وہ سواری تھی، اور کھانے پینے کی کوئی ساز و سامان تھا ان کے پاس۔ تو جیسے ہی اللہ رب العالمین نے انہیں 100 سال کے بعد زندہ کیا تو پوچھا کہ بتاؤ کتنی دیر اس حالت میں پڑے رہے؟ تو ظاہر دن چڑھا ہوا تھا، جب ان کو نیند آئی یا وہ فوت ہوئے تو اس آدمی نے یہ گمان کیا کہ میں 1 دن سویا ہوں یا دن کا کچھ حصہ میں نے آرام کیا ہے۔ تو اللہ نے جواب دیا کہ بل لبثت 100 عام، 100 سال تک آپ یہیں پہ پڑے رہے۔ فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنى، تمہیں یہ لگتا ہے کہ اللہ مارنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ اللہ نے 100 سال بعد تمہارا وہ جو کھانا تھا اور جو پینا تھا اسے اسی حالت میں رکھا، بغیر کسی فریج کے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی بدبو اور کسی قسم کی کوئی خرابی پیدا نہیں ہوئی۔ اور پھر اللہ نے کہا کہ اس اپنے گدھے کی طرف دیکھ، 100 سال میں اس کی ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی تھیں اور وہ ختم ہو چکا تھا۔ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تمہیں لوگوں کے لیے نشانی بنائیں گے، تیرے بعد جو لوگ یہ کہیں گے کہ اللہ مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے، ان کے لیے یہ نشانی ہے۔ اور وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا، پھر اللہ رب العالمین نے مارنے کے بعد جو دوبارہ زندہ کرنے کا عمل ہے اللہ نے وہ ان کی آنکھوں کے سامنے کیا۔ ہوا یہ کہ وہ ہڈیاں جو تھیں، جو گدھے کی ہڈیاں تھیں، وہ گدھے کی جو ہڈیاں ہیں وہ اپنی اپنی جگہوں سے اٹھنے لگی، اور وہ ہڈیاں اپنے اپنے جگہ پر فٹ ہونے لگیں، اور ان کے اوپر جو لحم گوشت تھا وہ چڑھنے لگا۔ فلما تبین لہ، جب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ ایک مردہ تھا
پھر اللہ نے کیسے اس کی ہڈیوں کو جوڑا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے اوپر جو گوشت ہے وہ چڑھ گیا اور وہ جو گدھا ہے وہ صحیح سالم ہو گیا۔ جب یہ بات واضح ہو گئی تو اس بات پر یقین کر لیا کہ اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر وہ اللہ کے نبی تھے تو اللہ کے بارے میں یہ بات کیسے پیدا ہو گئی کہ اللہ کیسے ان کو مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا؟ نبی کا تو اللہ پر پورا یقین ہوتا ہے، تو ایسا نہیں تھا کہ وہ نبی اللہ پر یقین نہیں رکھتے تھے، بلکہ وہ اطمینان قلب کے لیے، دلی اطمینان کے لیے اور لوگوں کو یہ بات سمجھانے کے لیے انہوں نے ایسا کیا، وگرنہ نبی جو ہے وہ آخرت کو پورا یقین رکھتے ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیا، جس نے یہ کہا تھا کہ رب ارنی کیف تحیی الموتى، اللہ مجھے بھی دکھا، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ مارنے کے بعد دوبارہ زندگی کیسی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ابراہیم سے سوال کیا کہ اولم تؤمن، میرے اوپر یقین نہیں ہے؟ کہا کہ یقین تو ہے لیکن میرا دل جو ہے نا وہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا دل بھی خوب تسلی کر لے۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے اس پیغمبر کی بھی بات مانی اور مارنے کے بعد جو دوبارہ زندگی کا ایک سلسلہ ہے وہ ان کو دکھا دیا۔ کہا کہ فخذ اربعۃ من الطیر، 4 قسم کے جو پرندے ہیں نا وہ آپ پکڑ لیجئے۔ اب یہ علماء اختلاف کرتے ہیں کہ وہ 4 پرندے کون سے تھے۔ کسی نے کہا کہ ایک مورغ تھا، مور تھا، کوا تھا اور کبوتر تھا۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ ان پرندوں کے ناموں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نہ اللہ نے ذکر کیے اور نہ نبی نے اس بات کی وضاحت کی۔ یہ یقینی بات ہے کہ وہ 4 پرندے تھے، نام کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، انہیں اپنی طرف مانوس کیجئے۔ مانوس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ دل لگائیں اور ایک وقت ان کے ساتھ گزاریں، آپ کو پرندوں کی خوب پہچان ہو جائے اور پرندوں کو بھی آپ کی پہچان ہو جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ انہیں ذبح کریں، اللہ جب انہیں دوبارہ زندہ کریں اور آپ کہیں کہ یہ وہ والے پرندے ہیں ہی نہیں ہیں بلکہ اللہ نے تبدیل کر دیے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ آپ پرندے پکڑیں اور خوب ان کو اپنے ساتھ مانوس کریں، ان کی پہچان کریں اور پھر ان کے ٹکڑے کر کر کے الگ الگ پہاڑوں کے اوپر ان کو پھینک دیجئے۔ ثم ادعوهن يأتينك سعيا، پھر آپ ان کو آواز دے کے جب اپنے پاس بلائیں گے تو وہ دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آ جائیں۔ وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بات جان لیجئے اللہ بہت زبردست ہے، غالب ہے، کمال حکمت والا ہے۔ یہ 2 واقعات اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ جن کافروں نے یہ کہا اور کمزور ایمان لوگوں نے یہ کہا کہ مرنے کے بعد دوبارہ کوئی زندگی نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے ان 2 واقعات سے یہ بات ثابت کی ہے کہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ دنیا میں بھی مارنے کے بعد کسی کو زندہ کر سکتا ہے، اور قیامت کے دن تو اللہ نے ویسے ہی ہر اس شخص کو زندہ کرنا ہے جو کسی بھی زمانے میں مر چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں قرآن مجید کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔